روزمرہ استعمال کی چیزوں کے پیچھے اکثر حیران کن کہانیاں چھپی ہوتی ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے۔ آج ہم ایسی ہی ایک کہانی کی تہہ تک جائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک عام سا مشروب 120 سال سے زندہ ہے اور ایک پوری ثقافت کی پہچان بن گیا ہے۔ اس کہانی کی شروعات کسی بڑے بورڈ روم یا فیکٹری سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کا آغاز ہوا ایک ایسے شہر سے جو اس وقت ایک شدید بحران سے گزر رہا تھا۔ یہی وہ شروعاتی سال تھے جہاں اس برانڈ کی اصل پہچان بنی۔ اس کے طبی فائدے سے لے کر اس کے انوکھے لیبل تک ہر چیز نے اس کے مستقبل کی بنیاد ڈال دی۔ دیکھیے، اس کو بنانے والا کوئی بزنس ٹائکون نہیں تھا، یہ ایک مشہور یونانی حکیم تھے۔ انہوں نے بس لوگوں کی تکلیف دیکھی، گرمی کی شدت سے جو حال ہو رہا تھا اسے محسوس کیا اور اپنے علم کو استعمال کر کے ایک حل نکال دیا۔ اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیسے ایک تاریخی تباہی، ایک پوری آفت اس برانڈ کے لیے ایک نیا آغاز ثابت ہوئی۔ ملک کی تقسیم نے اس خاندان کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک بھائی ہندوستان میں ہی رہ گئے اور دوسرے نے ایک نئے ملک پاکستان جا کر بالکل زیرو سے سب کچھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں ہمدرد صرف ایک بزنس نہیں رہا، بلکہ یہ ایک مشن بن گیا، لوگوں کی خدمت کا مشن۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی کمپنی جو پیسہ کماتی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں پر خرچ کر سکے۔ لیکن تقسیم کا سلسلہ یہاں رکا نہیں، ایک اور بٹوارہ ہوا، مگر اس دفعہ نتیجہ بہت ہی عجیب نکلا۔ اس بٹوارے نے لوگوں کو توڑنے کے بجائے جوڑ دیا۔ تو پھر جب 1971 میں بنگلہ دیش بنا تو ڈھاکہ والی برانچ بھی الگ ہو گئی۔ تو اب 3 ملک اور 3 الگ الگ آزاد ہمدرد کمپنیاں، ہر ایک کا اپنا کلچرل رول، اپنی پہچان، لیکن ذائقہ وہ آج بھی بالکل وہی ہے۔ اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا اس مشروب پر کتنا بھروسہ تھا۔ خاص کر 1980 کی دہائی میں جو افغان مہاجرین تھے نا، وہ اسے کسی انرجی شاٹ کی طرح استعمال کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کے دور میں۔ دیکھتے ہیں کہ اس پرانے برانڈ نے نئے زمانے کی لڑائیوں کا سامنا کیسے کیا، اور یہ لڑائیاں بالکل الگ قسم کی تھیں۔ پھر وقت بدلا اور لوگوں میں صحت کو لے کر آگاہی بڑھ گئی۔ اب یہ روح افزا کے لیے ایک نیا چیلنج تھا، اور معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا جب مارکیٹ میں ایک نیا بہت بڑا مدِ مقابل آ گیا۔ ان کے ایک مدّم مقابل نے سوشل میڈیا پر ایک ایسا بیان دے دیا جس نے جیسے آگ ہی لگا دی، اور اس ایک پوسٹ کی وجہ سے معاملہ سیدھا عدالت تک جا پہنچا۔ تو ہمدرد نے اس کے خلاف کورٹ میں کیس کر دیا۔ عدالت نے بھی اس قسم کے بیانات پر اس مدّم مقابل کو سرزنش کی، اور آخرکار انہیں اپنی غلطی ماننی پڑی۔ اس طرح یہ پورا قصہ 9 مئی 2025 کو ختم ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی فارمولا بدل گیا تھا؟ نہیں، اصل بات بہت سادہ ہے۔ فارمولا تو آج بھی وہی 1907 والا ہے جس میں چینی شروع سے ہی زیادہ تھی۔ فارمولا نہیں بدلا، بدلی ہے تو ہماری صحت کے بارے میں سوچ۔ تو تقسیم، بٹوارے اور نئے دور کے جھگڑوں سے گزرنے کے بعد آج روح افزا کی میراث کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے؟ نمبرز کو دیکھیں تو جواب صاف مل جاتا ہے۔ یہ برانڈ آج پہلے سے کہیں زیادہ مقبول ہے، اتنا کہ اپنے ہی سیلز کے سارے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ یہ تقریباً 50 ملکوں میں بکتا ہے، لیکن اس کا جو اصل کنیکشن ہے، اس کا جو دل ہے، وہ آج بھی ہندوستان، پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے لوگوں سے ہی جڑا ہوا ہے۔ آخر میں اس کے زندہ رہنے کی وجہ نہ تو اس کے اجزاء ہیں اور نہ ہی اس کی مارکیٹنگ۔ اس کی اصل طاقت کہیں اور ہے۔ یہ جڑی ہوئی ہے ہماری یادوں سے، ہمارے بچپن سے۔ روح افزا کی کہانی یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا واقعی ایک ذائقہ سرحدوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ شاید ہاں، کیونکہ ایک مشترکہ تاریخ، ایک مشترکہ ذائقہ اور مشترکہ یادیں، انہیں کوئی لکیر نہیں بانٹ سکتی۔